اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان کے لیے، أَلْزَمْنَاهُ چپکا دیا ہے، لازم کر دیا ہے، طائرہ اس کا پرندہ، پرندے سے مراد یہاں اس کے اعمال ہیں، چونکہ پرندہ جو ہے وہ اڑتا ہے جب، تو اسی طرح جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل اس کی شخصیت سے نکل جاتا ہے، یعنی وہ واپس نہیں ہو سکتا۔ کوئی جو عمل وہ کرے گا تو اس کا عمل فوری طور پہ وہ اس کی شخصیت سے جدا ہو جاتا ہے اور وہ لکھا جاتا ہے کرامن کاتبین کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ فی عنقہ، اس کی گردن میں ہم نے چپکا دیا ہے اس کا اعمال نامہ، یعنی ہر چیز اس کی لکھی جا رہی ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ، اور نکالیں گے ہم اس کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، کتاباً، ایک کتاب، یلقاہ منشورا، وہ پائے گا اسے کھلا ہوا، یعنی وہ جو اعمال نامہ اس کا ہم لکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ چپکا رہے ہیں، قیامت کے دن ہم اس کو نکالیں گے اور وہ اس کو کھلا ہوا پائے گا۔ پھر کہا جائے گا اقرا کتابک، کہ پڑھ اپنا یہ اعمال نامہ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہے تو آج کے دن، یہ تجھ پر کافی ہے آج کے دن، تیرا اعمال نامہ، تیرا محاسبہ کرنے کے لیے تو ہی کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی عمل کریں، کسی وقت بھی کریں، وہ ہر وقت لکھا جا رہا ہے، اور وہ قیامت کے دن اس کو دکھایا جائے گا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہیں گے تیرے لیے تو ہی کافی ہے، تو اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جو سورہ الکہف میں آتا ہے آیت نمبر 49 میں، وَوُضِعَ الکتاب، اور کتاب کھولی جائے گی، اعمال نامہ رکھا جائے گا، فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ، پس دیکھیں گے آپ مجرمین کو، مشفقین، کہ وہ خوف کھا رہے ہوں گے، کس چیز سے؟ مما فیہ، جو اس میں ہوگا، کس میں ہوگا؟ کتاب میں، جو اس کا اعمال نامہ ہے، وہ دیکھ کے ڈریں گے اور کہیں گے کیا؟ وَيَقُولُونَ یا ویلتنا، کہ ہائے بربادی ہماری، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ، جس نے نہیں چھوڑی کوئی چھوٹی بات، ولا کبیرۃ، اور نہ کوئی بڑی بات، الا احصاہا، مگر اس کو اس نے لکھ رکھا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ پائیں گے جو انہوں نے عمل کیا وہاں پر حاضر۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب جو ہے وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی جس کو قیامت کے دن اللہ پاک جہنم میں بھیجیں گے، اس کے لیے کہا جائے گا ولا یظلم ربک احدا، کہ تیرا رب تو ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو ہی اپنے اعمال نامے کو پڑھ لے آج، اور تو اپنا حساب لینے کو کافی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا تو اس کو اس کا اعمال نامہ دکھایا جائے گا، وہ کہے گا یا رب ٹھیک ہے اعمال نامہ دیکھ لیا میں نے، میرے فلاں فلاں اعمال میں نے کیے تھے نیک، وہ اس میں درج نہیں ہیں۔ تو کہا جائے گا کہ جب تو نے اپنے فلاں بھائی کی غیبت کی تھی، تیرے وہ اعمال وہیں ضائع ہو گئے تھے، تو آج تیرے اعمال اس تیرے کتاب نامے میں نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمیں یہاں سے بھی ایک بات بڑی اہم پتہ لگتی ہے کہ ہم کتنی بھی نیکیاں کر لیں، اور اگر ہم کسی بھائی کی غیبت کریں تو ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اسی طرح دوسرے بندے سے پوچھا جائے گا، اس کو اعمال نامہ دکھایا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ یہ فلاں فلاں نیک اعمال تو میں نے کیے ہی نہیں، تو یہ میرے کھاتے میں کیسے آ گئے، میرے اعمال نامے کیسے آ گئے؟ تو کہا جائے گا کہ تو نے فلاں شخص کی برائی کرنے پر صبر کیا تھا، تیرے صبر کی وجہ سے اس کے اعمال تیرے کھاتے میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اگر کوئی ہمیں بری بات کہے تو آج ہمارا کیا ہوتا ہے ریئیکشن، وہ ایک بات کہتا ہے ہم اس کو 10 سناتے ہیں،
اور اس وقت ٹھنڈ نہیں پڑتی جب تک اس کو 10 سنا نہ لیں، تو اگر صبر کریں تو اس کا اجر زیادہ ہے۔ سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، خوش ہوگا، دوسروں سے بھی کہے گا آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو کہ میں نے نیک عمل کیا اور اللہ نے آج مجھے اس کا اچھا صلہ دیا۔ اسی طرح سورہ انشقاق میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، میں یہ گمان کرتا تھا کہ مجھے یہ میرا حساب ضرور ملے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند بہشت بری میں، قطوفها دانیہ، جس کے میوے بہت قریب ہوں گے، اور کہا جائے گا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئم، مزے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے ایام میں اعمال آگے بھیجے۔ اور اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، وہ کہے گا فَيَقُولُ یا لیتنی، ہائے بربادی میری، لم اوتا کتابیہ، کیوں دیا گیا مجھے میرا اعمال نامہ، ولم ادر ما حسابیہ، کاش میں نہ جانتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش آج مجھے موت میرا قصہ چکا دیتی، ما اغنی عنی مالیہ، نہ میرے کام آیا میرا مال، ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہی مجھ سے جاتی رہی۔ فرشتوں کو حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، تم پکڑو اس کو اور اس کو توق پہنا دو، ثم الجحیم صلو، پھر اس کو جہنم میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا، پھر اس کو ایک زنجیر میں پرو دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، ذراعاً فاسلکوہ، اس کو جکڑ دو اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر عمل جو انسان کرتا ہے وہ اسی وقت لکھا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی شخص ابھی منہ سے لفظ نکالتا نہیں ہے کہ ایک چست لکھنے والا اس کو لکھ لیتا ہے، یعنی وہ بھی دیر نہیں کرتا نکال دے اس لفظ کو کہ فوراً لکھا جاتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ایک چست لکھنے والا اس کو لکھ لیتا ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں صبح کے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک، اور رات کو بستر پر جب لیٹیں تو اپنا محاسبہ ضرور کریں روزانہ کہ میں جب صبح اٹھا تو کیا میں سنت طریقے سے اٹھا، کیا میں نے اٹھتے وقت دعا پڑھی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کیا میں نے سنت والی زندگی اپنائی اٹھتے ساتھ، کیا میں سوتے وقت دائیں کروٹ سویا سنت طریقے سے، کیا میں نے سوتے وقت سونے کی دعا پڑھی جو سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح وہ شروع ہو جائے صبح سے لے کر شام تک اپنے سارے اعمال کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ کیا میں نے آج کی زندگی جو گزاری ہے وہ سنت میں گزاری ہے یا اپنی مرضی سے گزاری ہے۔ حالانکہ کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں ہمارے، کھانا کھانا، پانی پینا، کسی کے گھر ملنے جانا، نماز کے لیے جانا، اٹھنا بیٹھنا سونا، تو ہر اعمال کو اگر وہ اپنی سنت طریقے سے کرنا چاہے تو اس کا سارا دن عبادت میں شمار ہوگا۔ مثلا کھانا کھانے لگا ہے، خواہش اس کی اپنی ہے، تو یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کیسے کھایا تھا، دائیں ہاتھ سے کھایا تھا، بسم اللہ پڑھ کے کھایا تھا، چبا چبا کے کھایا تھا، 3 حصے پیٹ کے بھرے تھے، ایک حصہ خالی چھوڑا تھا، کیا میں نے یہ سنت ادا کی ہے؟ اسی طرح پانی پینے لگے، 5 سنتیں ہیں وہ دیکھیں، دائیں ہاتھ سے پیے، دیکھ کے پیے، 3 گھونٹ میں پیے، بعد میں اللہ کا شکر ادا کرے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ سب لوگ الحمدللہ سمجھدار ہیں، صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنا اعمال نامہ، آج ہمیں وقت ہے اپنے اعمال نامے کو نیکیوں سے بھر لیں اور اس اعمال نامے کو لوگوں کی غیبت کر کے اس کو ضائع نہ کریں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔